کبھی بھی دولت سے نوازے تو کبھی بھی ہمیں اس پر تکبر نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی اگر علم سے نوازے تو ہمیں کبھی بھی علم پر تکبر نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازے کبھی بھی اس پر تکبر نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ اب اگر غور کیجیے دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں, کتنے بڑے بڑے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی, لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے, بلکہ خود کو خدا ماننے لگے, بلکہ پورے مخلوقوں کو اپنے آگے سجدہ کروانے لگے, جبکہ ان لوگوں کے پاس اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا تھا, لیکن وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے, اپنے دولت پر تکبر کرنے لگے, اور ان کا انجام کیا ہوا؟ آخر کار ان کا انجام بہت برا ہی ہوا. حضرات محترم, میں یہاں پر آپ کو 2 مثال دینا چاہوں گا. سب سے پہلے نمرود کا, جس کی حکومت پورے دنیا پر تھی. حضرات محترم, اس کو جب حکومت ملی تو وہ خود کو خدا ماننے لگا, اور بلکہ سب کو سجدہ کروانے لگا. جو اس کے آگے سجدہ کر دیتا تھا وہ اسے چھوڑ دیتا تھا, لیکن جو سجدہ نہیں کرتا تھا تو وہ اسے سزا دیتا تھا. حضرات محترم, اور اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک دن ایک شخص آیا اور کہا کہ تمہاری حکومت تو صرف زمین پر ہے, لیکن آسمان کا خدا کوئی دوسرا ہے. جب وہ سنا اسے بہت غصہ آ گیا, اور وہ اپنے وزیر حامان کو بلایا اور کہا اتنی اونچی عمارت بناؤ جو کہ میں آسمان کے خدا تک پہنچ سکوں. حامان عمارت بنانے لگا, اور وہ اتنی اونچی عمارت بنایا کہ وہ آسمان سے کچھ نیچے ہی تھا. جب وہ اس کے اوپر چڑھا اور چڑھنے کے بعد پھر وہاں سے 3 تیر لیا اور 3 تیر کو چلایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اس 3 تیر پر خون لگا کر واپس بھیجا. وہ بہت خوش ہو گیا اور کہا میری حکومت تو اب آسمان پر بھی ہے. حضرات محترم, لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ آخر کار اسے کسی اور نے نہیں بلکہ کسی دشمن نے نہیں, کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے مچھر نے مار دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی لیے اگر کبھی بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دولت سے نوازے تو کبھی بھی ہمیں ان پر تکبر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ آپ اگر شداد کو دیکھیں گے تو اس کے پاس بھی اتنی ساری دولت تھی, یہاں تک کہ وہ خود اپنے جیسا جنت کی طرح اپنے دنیا میں جنت بنایا تھا, اور وہ جیسے ہی جانے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روح کو قبض کر لیا. فرعون کو دیکھ لیجیے, اس کا بھی اتنا تکبر ہو گیا اپنے دولت پر, لیکن آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار اس کا بھی انجام وہی ہوا جو کہ نمرود کا ہوا, جو کہ شداد کا ہوا, جو کہ کفار بادشاہوں کا ہوا. حضرات محترم, اسی لیے کبھی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دولت سے نوازے تو کبھی بھی اس پر تکبر نہیں کرنی چاہیے. اور میں ایک علم کا مثال دینا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو علم جب حاصل ہونے لگتا ہے, جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ جاہل پر ہنسنے لگتے ہیں. میں اس کا ایک مثال دینا چاہوں گا کہ آپ ابلیس کو دیکھ لیجیے, یعنی شیطان کو دیکھ لیجیے, جس کا پہلے نام عزازیل تھا. وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کیا کہ اگر اس کی عبادت کو اگر دنیا میں اگر زمین پر رکھا جائے تو ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی. اتنے اس کے عبادت, اتنے اس کے سجدے تھے, تو وہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے تھا. اسی لیے وہ دعا کیا ہے اللہ مجھے پہلے آسمان کو اٹھا لیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے آسمان کو اٹھا لیتا ہے. وہاں پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہی عبادت کرتا ہے. پھر وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے دوسرے آسمان پر اٹھا لیا جائے, پھر وہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد عبادت کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ اسی طرح کرتے کرتے 7ویں آسمان کو پہنچ جاتا ہے. وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش اعظم پر اٹھا لیتا ہے. وہاں پر بھی وہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرشتوں کے سردار بنا دیتا ہے. سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنا مرتبہ والا بنایا, لیکن بس ایک غلطی کی وجہ سے اس کا تکبر آنا, جو اس کا تکبر ہو گیا تھا اپنے اوپر, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا. کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل ایک صورت تیار کری گئی تو سبھی فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. سبھی نے سجدہ کیا, لیکن اس کے نفس نے کہا کہ تم سجدہ مت کرو کیونکہ تم اس سے زیادہ افضل ہو. وہ نہیں کیا, اور بلکہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لعنت کی اور اسے بھٹکار دیا اور اسے دور کر دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کبھی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سے نوازے یا دولت سے نوازے یا عزت سے نوازے یا
शौहरत से नवाजे, कभी भी हमें इस पर तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी भी अगर गरीबी से नवाजे, कभी जाहिलियत से नवाजे, कभी बेइज्जत से नवाजे, तो हमें कभी भी इस पर अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत मर्तबा इम्तिहान भी लेता है।